تسبیح کیجیے. جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے. خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. وقت امری الیک، اللہ تیرے حوالے، تو اس کو درست کر دے. والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پشت تیری طرف پناہ کے لیے یعنی کہ تیرے شیلٹر میں دی. رغبتاً و رہبتاً، رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی شیلٹر نہیں مگر تیرے ہی پاس. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا. ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر سوتے تو صبح بیدار ہونے پر خیر کی دعا کرتے. جب آپ رات کو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن بہت خوبی اور بھلائی سے سٹارٹ ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی. آزما کے دیکھ لیجیے، رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں. آپ یہ بھی کر سکتے کہ چھوٹے سائز کا اس کو چھپوا لیں اور اس کو اپنے بیڈ سائڈ کے پاس چپکا لیں، یا اس کا کوئی اسٹیکر یا کوئی ڈیکوریشن پیس کی طرح کا لکھنے کے لیے. اور پھر ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیے. اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں دعا کو. حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات تیری تفویض میں کر دیے. میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا، تیری رغبت کرتے ہوئے یا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کوئی نجات گاہ ہے. میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پہنچے گا.